بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ لوگوں میری جان بچاؤ، میں مرنے والا ہوں، مجھ پر ناجائز حد قصص لگائی جا رہی ہے۔ حد قصص اسے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے، جھوٹی تہمت ہو تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا شریعت میں دی جاتی ہے۔ جب اس لڑکے نے دہائی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ جو عورت سامنے آ رہی ہے وہ عورت میری ماں ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں۔ یہ مجھ پر قصص لگائی جا رہی ہے جبکہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ واقعی میں یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس کو جانتی ہی نہیں ہوں، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں۔ اب بات سنگین ہو گئی اور لڑکے نے اونچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے۔ اور عورت کہنے لگی میں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے۔ بات بہت عجیب تھی، اس عورت کے بھائی اس کے ساتھ تھے، اور تہمت کیا تھی کہ جب کوئی ایک پاکیزہ عورت پر الزام لگائے فلاں لڑکا فلاں عورت کا بیٹا ہے اور اس عورت کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا ہے، گویا اس نے اس عورت پر تہمت لگا دی کہ اس عورت کا کسی آدمی کے ساتھ تعلق ہوا ہے۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ آج تک میں نے شادی نہیں کی۔ اس کے بھائی کہتے ہیں کہ یہ غیر شادی شدہ ہے، اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، تو اس نے ہماری کنواری بہن پر تہمت لگائی ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا اے امیر المومنین، اس حد کی تفتیش میرے سپرد کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفتیش کرنے لگے۔ مسجد میں لوگ باہر بیٹھ گئے اور وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا کیا وہ تجھے منظور ہے؟ اس لڑکے نے کہا بالکل منظور ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لکھ دے۔ لڑکے نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا جو میں فیصلہ کروں گا کیا وہ تجھے منظور ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں مجھے منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو بھی لکھ دے، تو وہ اس عورت نے بھی لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے کہا کیا واقعی یہ عورت تیری ماں ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا ہاں یہ میری ماں ہے۔ پھر عورت سے کہا کیا واقعی میں یہ تیرا بیٹا نہیں؟ تو عورت نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واقعی میں تم غیر شادی شدہ ہو؟ اس عورت نے کہا بالکل غیر شادی شدہ ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کے بازو پکڑ کر کہا میں نے اس عورت کا نکاح 500 درہم کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیا، اور کہا اس عورت کو لے جاؤ اور آپس میں دونوں تعلقات قائم کرو۔ جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اس عورت کو لے جانے لگا تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس عورت سے پوچھا گیا کیا تو اب مان گئی کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند بہت امیر تھا، اس کی کافی جائیداد تھی اور اس سے صرف یہ ایک لڑکا تھا۔ میرے بھائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے اور ساری جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ لڑکا میرا بیٹا ثابت ہوتا تو ساری جائیداد اس کے پاس چلی جاتی۔ جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے
ہم نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ اس عورت کا قصور ثابت ہو گیا اور یہ لڑکا بری ہو گیا۔ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف۔ یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔